بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ من شریط لہ الخیار، جس کے لیے خیار کی شرط ہوتی ہے تو مدت خیار میں وہ چاہے تو بے کو فسخ کر سکتا ہے، چاہے تو بے کو جائز کر سکتا ہے، درست بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فسخ کرنے میں اختلاف تھا امام اعظم اور امام محمد، اس میں یہ ان کا مسئلہ ہے کہ فسخ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ جو صاحب ہے دوسرا اس کو علم بھی ہو، اس کو بتائے بھی کہ میں بے فسخ کر رہا ہوں، جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بغیر ان کے حضور کے، بغیر ان کے علم کے بھی بے فسخ کر سکتا ہے۔ ان کی دلیلیں ہم نے پڑھی تھیں۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ تھی کہ بھائی سامنے والا جو ساتھی ہے اس نے جب خیار دیا ہے تو گویا خیار کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو بے فسخ کر دینا، چاہے تو کیا ہے بے کو جائز کر دینا۔ خیار کا تو یہی مطلب ہوتا ہے، تو سامنے والے نے کیا ہے اختیار دیا ہی ہے بے فسخ کرنے کا، تو جب دیا ہے تو اب دوسری بار اس کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اجازت میں نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک دلیل انہوں نے بیان کی تھی، جبکہ طرفین کی دلیل یہ تھی کہ بے کی اجازت میں تو دیکھیے کوئی حرج نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے لیے خیار نہیں ہے، من لا خیار لہو ہے، جس کے لیے خیار نہیں ہے وہ تو پہلے سے ہی بے مکمل کر چکا ہے۔ اب خیار والا اگر بے کی اجازت دیتا ہے، بے مکمل کرتا ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے، کام پورا ہو گیا جو عقد کیا تھا انہوں نے۔ لیکن فسخ کرنے میں کیا ہے، یہاں ضرر ہے۔ فسخ کرنے میں ضرر اس طور پر ہے کہ بائع کو اگر خیار ہوگا، مشتری کو پتہ نہیں ہوگا کہ بے فسخ کر دیا، اور اگر وہ چیز استعمال کر لے تو اسے قیمت کا تاوان دینا پڑے گا، اور کبھی کبھی ثمن سے زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کی۔ اور اگر مشتری کو خیار ہو اور بائع یہ سمجھے کہ بھئی اس نے بے جائز کر دی ہے اور مشتری نے بے فسخ کر دی ہو، ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایک مخصوص وقت میں بیچنا پڑتا ہے تو اس کی صحیح قیمت ملتی ہے، اور وہ وقت نکل جائے اور مشتری دوسرا تلاش نہ کر سکے، بائع مشتری دوسرا تلاش نہ کر سکے، تو اس میں ضرر کا امکان ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ جو صاحب ہے، جو ہے جس کے لیے خیار نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری بتایا، جیسے وکیل کو معزول کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وکیل کو معزول کرنے کے لیے موکل کو اس کو بتانا پڑتا ہے، تبھی وہ معزول ہوگا۔ اب یہاں سے آگے اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں، اسی کے ساتھ چل رہا ہے، بخلاف الاجازت، برخلاف بے کے اجازت دینے کے، بے کو جائز کرنے کے۔ کیوں؟ لأنه لا الزام فیہ، کیونکہ اس میں تو سامنے والے پر کوئی چیز کو لازم کرنا کیا ہے، آتا ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کو کوئی کیا ہے ضرر ہو۔ سامنے والے نے تو پہلے ہی بیع درست کر لی ہے، اس نے خیار نہیں رکھا ہے، مطلب بیع اس نے مکمل کر لی ہے اپنی جانب سے، تو اگر یہ بیع جائز کرتا ہے تو گویا بیع مکمل ہی ہو گئی، تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ اب یہ امام ابو یوسف نے یہ کہا تھا کہ سامنے والے نے، اس کے ساتھی نے اس کو مسلط کیا ہے، اس کو قدرت دی ہے کہ تو بے چاہے تو فسخ کر دے، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا نقول انہ مسلط، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ جو جس کو من لہو خیار ہے، جس کے لیے خیار ہے، اس کو اس کے ساتھی نے مسلط کیا ہے بے کے فسخ کرنے پر۔ کیوں؟ کیف یقال ذلک، اور ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے، وصاحبہ لا یملک الفسخ، جس جس من لا خیار لہو ہے، جس کا خیار نہیں ہے، وہ خود اس چیز کا مالک نہیں ہے، خود اس چیز پر کیا ہے قدرت نہیں رکھتا ہے کہ بے کو فسخ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا تسلیط فی غیر ما یملکہ المسلط، تو جو مسلط ہے، تسلط کرنے والا ہے، تو جس چیز کی وہ کیا ہے ملکیت نہیں رکھتا ہے، اس میں کیا ہے وہ دوسرے کو کیسے مسلط کر سکتا ہے۔ ولو کانا فسخ فی حال غیبت صاحبہ، اب یہاں سے دلیلیں مکمل کرنے کے بعد ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ ولو کانا فسخ فی حال غیبت صاحبہ، کہ اگر اس کے صاحب کی غیر موجودگی میں، عدم علم میں اس نے بے فسخ کر دی، وبلغہ
فی المدت، لیکن اس کو مدت خیار ہی میں یہ بات پتہ چل گئی، اس کو علم ہو گیا، تم الفسخ لحصول العلم بھی، تو چونکہ اب معلوم ہو چکا ہے تو کیا ہے بے مکمل، اچھا یہ فسخ کرنا یہ کیا ہے مکمل ہو جائے گا۔ ولو بلغہ بعد مدی المدت تم العقد بمدی المدت قبل الفسخ، اور اگر اس کو بعد میں پہنچا، خیار مدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھی کو پتہ چلا کہ اس نے بے فسخ کر دیے، تو عقد تام ہو گیا، عقد پورا ہو گیا بمدی المدت، مدت کی پورا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خیار میں اگر خیار مدت خیار شرط ہوتا ہے اور اس کے اندر اندر اگر فسخ نہ کیا جائے تو وقت پورا ہونے پر بے تام ہو جاتی ہے، بے لازم ہو جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بمدی المدت قبل الفسخ، فسخ سے پہلے مدت گزرنے کی وجہ سے عقد کیا ہے تام اور لازم ہو گیا۔ قال، امام قدری فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخَيَارُ، جس کو خیار تھا، جس کے لیے خیار تھا وہ مر گیا، بطل خیارہ، اس کا خیار باطل ہو گیا، مرنے کی وجہ سے اس کا خیار کیا ہے باطل ہو گیا۔ ولم ینتقل الی ورثتہ، اور اس کے وارثین کی طرف یہ خیار لوٹے گا نہیں، یعنی اب وارثین کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ چاہے تو رد کر دیں چاہے تو لوٹا دیں، وارثین کی طرف یہ خیار کیا ہے نہیں منتقل ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یورث عنہ، وارثین کیا ہے خیال کے کیا ہے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے ان کو بھی یہ اختیار ملے گا، چاہے تو تام کر دے چاہے تو فسخ کر دے۔ دلیل کیا ہے امام شافعی کی؟ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خیار جو ہے وہ ایک ایسا حق ہے جو لازم اور ثابت ہے بے میں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ حق ہے من لہ الخیار کا جس کو اختیار تھا، اور پھر یہ لازم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ بے میں ثابت ہے، تو ایسا حق جو لازم اور ثابت ہو کیا ہے فیجری فیہ الارث، ایسے میں کیا ہے وراثت جاری ہوتی ہے، کا خیار العیب والتعیین، جیسے خیار عیب اور تعین، خیار عیب اور خیار تعین میں وراثت جاری ہوتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ اس کی باب بھی آئے گا۔ خیار عیب میں مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز خریدی تھی، اب اس چیز میں عیب تھا، اس عیب پر مطلع ہونے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، تو اب ان کے وارثین کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس عیب پر مطلع ہونے کے بعد چاہے تو چیز لوٹا دے یا چاہے تو نقصان جتنا آئے اتنا پیسہ واپس لے لیں، ٹھیک ہے، وارثین کو بھی اس طرح تعین ہے، جیسے کوئی دو چیزیں خریدی تھی اور یہ کہا تھا کہ بھئی ان میں سے کوئی ایک میں لے لوں گا اور دوسری واپس کر دوں گا، تو یہ کیا ہے مرنے والے نے متعین کر یہ اس سے پہلے کیا ہے وہ فوت ہو گیا، تو وارثین کو متعین کرنے کا حق حاصل ہوگا، وراثت اس میں جاری ہوگی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خیار شرط میں بھی اسی طرح کیا ہے وراثت جاری ہوگی۔ وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيَّةً وَإِرَادَةً، ہماری دلیل یہ ہے کہ بھئی خیار ایک مشیت اور ارادہ ہے، ٹھیک ہے، خیار ایک مشیت یعنی ایک ارادہ ہے، یہ مشیت یعنی ایک چاہنا، ایک دل کا کیا ہے مطلب ایک ارادے کو کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ بھئی فلاں کے لیے خیار ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو خرید لے اس کام کو کر لے یا چاہے نہ کرے، وہ اس کو ارادے پر ہوتا ہے، تو یہ ایک خیار اور کیا ہے ایک مشیت اور ایک ارادہ ہے۔ ولا یتصور انتقالہ، اور یہ مشیت اور ارادہ یہ ایک عرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وصف ہوتا ہے جو اپنے صاحب کے ساتھ کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، عرض ہوتا ہے وہ کیا ہے وصف ہوتا ہے وہ موصوف کے ساتھ، عرض ہوتا ہے معروض کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، منتقل نہیں ہو پاتا ہے، تو یہ عرض اور وصف ہے، اس کا انتقال متصور نہیں ہے۔ والارث فیما یقبل الانتقال، اور وراثت اس میں جاری ہوتی ہے جو چیز انتقال کو قبول کرتی ہو، سے پیسے ہوتے ہیں اس میں وراثت جاری ہوتی ہے کیونکہ یہ کیا ہے منتقل ہو سکتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں کیا ہے وراثت جاری ہوتی ہے۔ اب وہاں امام شافعی نے خیار عیب اور خیار تعین کی کہا تھا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف خیار عیب، یہاں خیار عیب کیا ہے برخلاف اس میں کہ لِأَنَّ الْمُورِثَ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ سَلِيمًا،
خیار عیب میں کیوں وراثت جاری ہو رہی تھی؟ کیونکہ جو مورث ہے وہ کیا ہے، بے کی وجہ سے سالم مبی کا مستحق ہوا تھا، یعنی بے جب کی جاتی ہے تو جو طے ہوتا ہے کہ بھئی فلاں چیز ایسی ہونی چاہیے، برابر صحیح ہونی چاہیے، سالم ہونی چاہیے، تو وہ ایسی چیز کا مستحق ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بعد میں عیب نکلا تو وہ چیز ایسی تھی نہیں، تو ظاہر ہے جو اس کا وارث ہے جو وہ بھی کیا ہے اسی سالم چیز ہی چاہے گا، تو وہ بھی اسی کا مستحق ہوگا، تو لہٰذا کیا ہے وہ اس چیز کا وارث ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سالم چیز کا جو بے سے لازم ہوئی تھی، نہ کہ خیار کا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ لَا يُوَرَّثُ، ٹھیک ہے، نفس خیار تو اس میں کیا ہے وارث نہیں کیا جاتا ہے یا وارث نہیں بنایا جاتا ہے، تو نفس خیار میں یہاں پر بھی کیا ہے، خیار عیب میں بھی نفس خیار میں وہ نہیں ہے وراثت جاری، بلکہ وہ چیز جو ہے سالم چیز جس کا مورث مستحق ہوا تھا اسی چیز کا وہ مستحق ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو وہ چیز کیا ہے خیار عیب کے طور پر اس کو لوٹانے کا حق رہے گا۔ وَأَمَّا خیار التعین، اور تعین والا خیار کا جو کہا تھا امام شافعی نے، تو یثبت للوارث ابتداءً، کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وراثت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلے جو مورث کو جو خیار تھا وہ اس کے موت سے باطل ہو گیا، اب یہ جو خیار تعین وارث کو مل رہا ہے وہ ابتداً الگ سے خیار مل رہا ہے، یہ الگ سے ان کو خیال کیوں نیا مل رہا ہے؟ لاختلاط ملکہ بملک الغیر، کیونکہ اس کی ملکیت دوسرے کی ملکیت کے ساتھ مل چکی ہے۔ پھر دو چیزیں ہیں، اب وارث کو ان میں سے دو میں سے ایک ہے، لیکن کون سی ہے یہ ابھی طے نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی اور جس سے خریدا ہے اس کی دونوں کی ملکیت یہ دو مختلف ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے اس کو اختیار ملے گا تبھی تو وہ اپنی چیز لے گا، ورنہ متعین کیسے ہوگی کہ کون سی کس کی ہے؟ تو وہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے اس کی ملکیت مختلط ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس کو نئے سرے سے خیار مل رہا ہے، وراثت کے طور پر نہیں۔ لا ان یورث الخیار، نہ کہ کیا ہے کہ اس کے خیار کا وراثت کیا ہے وارث اس کو بنایا جا رہا ہے۔